یہ بات ہے سال 1941 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک 4 پہیوں پر چلتی ہوئی مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ حیران ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پیار ہوا تھا۔ اس بچے کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر اس بچے کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سائنس اینڈ فیکٹس ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں ماؤنٹ فوجی میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد ایک لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا بھی کام کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی کئی بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اسی وجہ سے ہونڈا کے ماں باپ کو اس کے ساتھ کافی لگاؤ تھا۔ ہونڈا کو پڑھائی میں تو کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کی ایک ایڈ دیکھی۔ آرٹ شوکائی نامی کمپنی میں آٹو موبائلز کے لیے ایک ٹیکنیشین کی ضرورت تھی۔ ہونڈا نے اس کمپنی کو جاب کے لیے ایک لیٹر لکھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کمپنی کی جانب سے ہونڈا کے لیے پازیٹیو رسپانس آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ وہ اپنا گھر بار اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے ٹوکیو کی ایک ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب اس کمپنی کے مالک نے اس کو صفائی ستھرائی کے کام پر لگا دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہونڈا کو ایک بیبی سٹنگ کا کام بھی دے دیا۔ ہونڈا بہت پریشان تھا، لیکن اب وہ کرتا بھی کیا؟ اپنے ماں باپ کو اور گھر بار کو چھوڑ کر ہونڈا اتنی دور آیا تھا، اور اب اس سے فضول کام لیے جا رہے تھے۔ ہونڈا کو اپنے گاؤں واپس جانے پر شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو فیس نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہونڈا کو اگلے کئی مہینوں تک صفائی ستھرائی اور بیبی سٹنگ کے کام کرنے پڑے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آرٹ شوکائی کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے میکینیکل کام لینا بھی شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے ہی بہت انٹرسٹ تھا، اسی وجہ سے وہ یہ کام کافی جلدی سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں ہونڈا ہر قسم کی گاڑی اور اس کے ہر قسم کے پارٹ کے بارے میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ اس دوران آرٹ شوکائی کمپنی نے 2 سپورٹ کارز بھی لانچ کی، جن میں پہلی گاڑی آرٹ ڈیملر تھی اور دوسری کرٹسز۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں نے ہی جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں حصہ لیا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ ہونڈا ایک اچھا کار میکینک تھا، لیکن اس چیمپئن شپ میں وہ ڈرائیور کے ساتھ ایز اے کار میکینک بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس میں ہونڈا نے میکینیکل کارز کو اپنا ریلیجن بنا لیا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک ہونڈا آرٹ شوکائی کمپنی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بھی بڑھاتا رہا۔ 1992 میں جب ہونڈا 22 سال کا تھا، آرٹ شوکائی کمپنی کے مالک نے ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہماماتسو شہر میں کھلنے جا رہی تھی، اور اس برانچ کی ساری ذمہ داری اس کمپنی کے مالک نے ہونڈا کے کندھوں پر رکھی تھی۔ آرٹ شوکائی کمپنی کی کھولی گئی اس برانچ کو ہونڈا نے ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور اگلے 2 سالوں میں اس برانچ کو 30 ورکر تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ایک اچھا کار ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ ہونڈا نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان میں ہائیسٹ سپیڈ ریکارڈ بنا رہا۔ ہونڈا کے اس کارنامے سے آرٹ شوکائی کمپنی کے مالک کے دل میں ہونڈا کے لیے اور عزت بڑھ چکی تھی۔ ہونڈا اپنا ایک کار گیراج کھولنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک خطرناک حادثہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں ہونڈا کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی لیفٹ بازو فریکچر ہو گئی، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، اور منہ کے اوپر کافی چوٹیں آئیں۔ ہونڈا نا امید ہو چکا تھا، اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتی نظر آئی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ ریس میں حصہ لے سکتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد جب ہونڈا ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شوکائی کمپنی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب میکینک کا کام اور نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اپنا آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب میکینک کے کام کے بجائے اسپیئر پارٹ بنانے کی اپنی ایک علیحدہ کمپنی شروع کر لے۔
آرٹ شوکائی کے سٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ان لوگوں کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے، اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک نیا رسک لیا جائے۔ اسی لیے ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی خود اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں ہی ہونڈا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی شیکی ہیوی انڈسٹری کے نام سے ایک کارخانہ کھول لیا اور اپنے دوست جائرو کاٹو کو اس کمپنی کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو کھول چکے تھے لیکن ہونڈا کے پاس اس کمپنی کو چلانے کے لیے انویسٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دن بھر آرٹ شوکائی کمپنی میں ہونڈا ایز اے ورکر کام کرتا تھا اور رات میں اپنی کمپنی میں انجن اور پسٹن بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک ہونڈا اسی روٹین پر چلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اتنا زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے ہونڈا کمزور ہونے لگا۔ ناکامی پر ناکامی ہونڈا کے پاؤں کھینچتے ہوئے نظر آئی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد ہونڈا نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی جوائن کی۔ 1939 میں 3 سال کی محنت کے بعد آخر کار ہونڈا پہلی بار پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہونڈا نے آرٹ شوکائی کمپنی سے جاب مکمل طور پر چھوڑ دی اور اپنی کمپنی میں پسٹن بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ہونڈا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پسٹن میں ابھی تک کافی خامیاں موجود ہیں۔ جب ہونڈا نے سوزوکی کمپنی کو اپنا پسٹن آفر کیا تو سوزوکی کمپنی نے 50 میں سے 47 پسٹنز کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری کیونکہ ہونڈا کے پاس واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اپنے پسٹن کو بہتر بنانے کے لیے ہونڈا نے مختلف جاپان کی کمپنیوں میں دورے لگانے شروع کر دیے۔ مختلف کار مینوفیکچرنگ کمپنی کے مکینک سے ملتا اور ان کے تجربے سے اپنے پسٹن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک بار پھر سے ہونڈا نے پسٹن بنانا شروع کیے۔ اس بار ہونڈا کے بنائے گئے یہ پسٹنز ساری کمپنی کی مینوفیکچرڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے تھے۔ ہونڈا کو آرڈر پہ آرڈر ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے سارے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ان آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے ہونڈا نے اپنی کمپنی میں 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ ہونڈا کی یہ خوشی کچھ ہی مہینوں کی مہمان ہے۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار میں شامل ہو گیا اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنی کو اپنے انڈر لے لیا، جن میں بدقسمتی سے ہونڈا کی کمپنی بھی شامل تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کر اسی کی کمپنی میں سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ ہونڈا کو چیزیں خراب ہوتی ہوئی تو تب نظر آئی جب کمپنی کے زیادہ تر ورکرز کو ملٹری سروسز میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال تو کافی مشکل گزرے لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ایئر سٹرائک کے دوران ایک ایروپلین سے گرتا ہوا بم سیدھا ہونڈا کی کمپنی میں جا گرا، جس نے ساری کمپنی کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیک ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ اس واقعے کے بعد جاپانیز نے امریکہ کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب جنگ تو ختم ہو چکی تھی لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ ہونڈا نے اپنے بچے کچھ ایسٹس ٹویوٹا کمپنی کو 4,50,000 یون میں بیچ دیے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کی نہیں تھی بلکہ پورا جاپان ہی برے حالاتوں سے گزر رہا تھا۔ اکنامی برف کی طرح میلٹ ہوتی جا رہی تھی۔ کھانا پانی جاپان میں ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مہنگائی نے سب کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹس کا ملنا نہایت ہی مشکل ہو گیا تھا کیونکہ جاپان میں آئل ایک نایاب چیز بن چکی تھی۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا سا انجن ملا جس کی مدد سے وہ ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ ہونڈا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس انجن کو استعمال کر کے اپنی سائیکل میں لگایا جائے اور اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ کیونکہ یہ چھوٹا سا انجن ایک سائیکل پر لگایا جا رہا تھا، اس وجہ سے اس پر کاسٹ بہت کم آ رہی تھی۔ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگوں نے جب یہ ایک انجن سائیکل پر لگا ہوا دیکھا جو کہ کافی سستا تھا تو یہ آئیڈیا سب لوگوں کو کافی پسند آیا۔
پرانے انجنز تو ہونڈا کو مل چکے تھے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کو پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی مسئلے کو حل کرتے ہوئے ہونڈا نے اپنا خود کا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا جب کسی مشین کے اوپر ہونڈا کا لوگو دکھائی دیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک بڑے لیول پر اس سائیکل کی پروڈکشن کر سکے۔ ہونڈا نے ایک ترکیب لگائی اور 18,000 دکانداروں کو ایک اوپن لیٹر لکھا۔ ہونڈا کمپنی پہ لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہو چکا تھا کہ ان میں سے 3,000 لوگوں نے ہونڈا کی اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا اور ایڈوانس میں پیسے دے کر ہونڈا سے یہ سائیکلز بک کرا لیں۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل ڈیزائن کی جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈز کے عین مطابق تھی۔ اس بائک کا نام سپر کپ رکھا گیا، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ بائک اتنی کامیاب تھی کہ اس نے امریکہ کے اندر موجود ٹرائمف اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیلز کو کافی کم کر دیا۔ ہونڈا کو ریسنگ کا تو کافی شوق تھا، اسی وجہ سے اب ہونڈا نے سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہونڈا مختلف بائک ریسز کے کمپٹیشنز میں جاتا اور جیتنے والے بائکس کی خصوصیات کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا۔ اس دور میں کمپنیز کے لیے اپنی بائک کو ایڈورٹائز کرنے کا صرف اور صرف جو راستہ موجود تھا وہ تھا بائک ریسنگ کے ذریعے اپنے بائک کو پروموٹ کرنا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد ہونڈا نے اپنی ایک سپورٹس بائک تیار کر لی اور 1962 انٹرنیشنل ریسنگ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1962 میں ہونڈا پوری دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1962 میں ہونڈا کمپنی 1 کروڑ موٹر سائیکلز کے یونٹ سیل کر چکی تھی۔ اپنی ایج کے 62 سال محنت کرنے کے بعد ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ اپنا بچپن میں دیکھا گیا خواب پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ہونڈا کو کار مینوفیکچرنگ کی طرف جانے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھیں۔ وہاں مارکیٹ میں ہونڈا کے لیے اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی جو کہ بری طرح فیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہونڈا نے اپنی پہلی سپورٹس کار S500 لانچ کی جس کے ٹوٹل 1300 یونٹس ہی سیل ہو پائے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد اور کئی ڈیزائنز ریجیکٹ ہونے کے بعد 1972 میں ہونڈا نے پہلی بار ہونڈا سیوکس کے نام سے ایک گاڑی لانچ کی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے آج کے دور میں نئے ماڈلز پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1983 میں ہونڈا موٹرز جاپان کی 3 بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی اور 10 سالوں میں ہی یہ پوری دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ آج ہونڈا کا لوگو ہمیں کارز، پلینز، موٹر بائکس اور درجنوں انجنز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوکس لانچ ہونے کے ایک ہی سال بعد ہونڈا کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ امید ہے سائنس اینڈ فیکٹس کی طرف سے بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔